اسی طریقے سے خواتین مسلمان عورت ہے اور وہ اس کے فرض کر لیں اس نے ایسا لباس پہنا ہوا ہے کہ جس لباس کو دیکھیں تب بھی جسم کی حیت بالکل واضح طور پہ ظاہر ہو رہی ہے، جیسے آج کل چست لباس پہننے کی بہت عادت ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر حدیث کے وسیع مضمون کے تحت دیکھا جائے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں لباس پہنے ہوئے برہنہ عورتیں ہوں گی۔ تو اس کی یہ تشریح بیان کی، یا تو اتنا باریک لباس ہوگا کہ اندر سے جسم جھانک رہا ہوگا، یا اتنا مختصر ہوگا کہ ستر کی حفاظت بھی مشکل ہوگی، یا اتنا چست لباس ہوگا کہ جسم کے وہ حصے کہ جن کو شریعت نے چھپانے کا حکم دیا وہ بالکل ظاہر ہوں گے۔ تو ایسی اگر کوئی مسلمان عورت ہے تو اس کے اوپر پھر نگاہ ڈالنا منع ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی برقع پہنے ہوئے خاتون ہے یا کوئی بچی ہے اس نے شلوار قمیص پہنی ہوئی ہے لیکن اسکارف پہنا ہوا ہے اور کافی نیچے تک اس کے ہے، اس پہ اچانک نگاہ پڑ جائے تو اس کا اتنا سخت حکم نہیں ہے۔ اچانک کی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ دیکھیں اور پورے نگاہوں تک آخر تک پہنچا دیں اس کو، لیکن یہ چونکہ جسم کا کوئی ایسا حصہ ظاہر نہیں ہو رہا، چست لباس بھی نہیں پہنا ہوا ہے، تو اس میں مطلب وہ اتنا شدت والا حکم نہیں ہوگا، لیکن دیگر معاملات میں ہے جیسے میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ اسی طرح عرض کر رہے تھے کہ بدنگاہی یہ ہے کہ جہاں شریعت نے دیکھنا نظر ڈالنا منع کیا ہے وہاں پہ نظر ڈالی جائے، تو لہٰذا اگر کسی کا ستر کھلا ہوا ہے، جیسے بعض لوگ رانے کھولے ہوتے ہیں، گھٹنے کھولے ہوتے ہیں، تو مرد کے اس مقام پر بھی نگاہ ڈالنا منع ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی بیریش لڑکا ہے، جیسے خوبصورت لڑکے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر دل میں کوئی برا خیال آ سکتا ہے، وہاں بھی نکاح کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ اس طریقے سے پھر کوئی فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، ان میں کوئی ایسے مناظر کہ جن کو دیکھنے کے بعد طبیعت میں وہ اشتعال پیدا ہو اور پھر نفس و شیطان غالب ہو کر ہمیں کسی گناہ کی طرف لے جائیں، ان مناظر کو دیکھنا بھی شرعی لحاظ سے منع ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر وہ نگاہ کہ جو آپ کو برائی کی طرف لے جائے، جو فی نفسی ہی برائی کی طرف نہ بھی لے کے جائے لیکن شریعت نے اس کو ڈالنا منع کیا ہو، وہ سب بدنگاہی ہے، اور اس سے بچنے کا طریقہ بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھتے رہنے کے احساس کو زندہ رکھنا، جس کو اکثر میں عرض کرتا ہوں کہ آپ زبان سے یوں کہتے رہا کریں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے اور فرض کر لیں گے لوگوں کے سامنے ریاکاری کا اندیشہ ہو تو دل سے کہتے رہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، خاص طور پہ ایسے مقام پر کہ جہاں پر بدنگاہی کا اندیشہ ہو تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اچھوں کی صحبت میں رہیں، اخروی امور پہ زیادہ توجہ کریں، اپنی موت کو یاد کریں، کبھی کبھار قبرستان چلے جایا کریں، وہاں کے مردوں کو دیکھیں، ان قریب اگر ہم غلط کام کر کے مریں گے ہم نے بھی یہاں پہنچنا ہے، ہو سکتا ہے عذابات قبر شروع ہو جائیں۔ ہاسپٹل میں کبھی چلے جائیں، ایمرجنسی وارڈ میں چلے جائیں، وہاں لوگ جو آہیں کراہیں سسکیاں بھر رہے ہیں یا آخری اسٹیجز پر ہیں، انہیں دیکھیں کہ اب ان کو یہ چاہتے ہوئے بھی نیک عمل نہیں کر سکتے ہیں، اور اپنے گناہوں کے بعض ایسے لوگ اچانک قوم میں چلے گئے تو گناہوں سے توبہ تک نہیں کر سکے ہیں، مجھ پر بھی یہ معاملات آ سکتے ہیں، تو اس لیے مجھے گناہ سے بچنا چاہیے اور خاص طور پہ نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے، تو طبیعت میں بڑی رغبت پیدا ہوتی ہے۔